جمعہ کی نماز کیوں نہیں ہوگی؟ جمعہ کی نماز بھائی جمعہ کی نماز کے لیے شہر کا ہونا ضروری ہے. ساتھ میں بولو نا، جمعہ کی نماز کے لیے شہر کا ہونا ضرور. اور وہاں جمعہ کی نماز نہیں ہوگی اس لیے کہ وہ کربلا اس وقت چٹیل میدان ہے، جنگل ہے، گھاٹی ہے، وادی ہے، اس لیے جمعہ کی نماز ہونے والی. مستورات بھی سن رہی ہے تو بہت اچھا. آج دودھ کا دودھ پانی کا پانی بالکل ہی الگ ہو جائے گا بھائی. آج عبداللہ فیصلہ اور لمباج والے اپنے کو بلائیں گے کہ نہیں بلائیں گے؟ سب تیار ہے نا بھائی؟ سننے کے لیے تیار ہے نا سب؟ ماشاءاللہ. پھر ایک مرتبہ بولو نا، حضرت حسین میدان کربلا میں 10ویں محرم عاشورے کا دن. اور کون سا دن تھا؟ آواز نہیں آ رہی، بولو نا کون سا دن تھا؟ یہاں لوگ بیٹھے ہیں لیکن میسج ویڈیو پر ہی جا رہے ہیں. ہاں آواز آ رہی ہے کہ بھائی آواز قاری صاحب کا نہیں پہنچتا. تو دیکھو یہاں بھی ایک میدان جمع ہو گیا بھائی. خیر جلدی سے سنے بھائی، کربلا کا میدان بولو کون سا میدان؟ کون سا دن؟ جمعہ کا دن، 10ویں محرم عاشورے کا دن. میں آپ کو صرف شارٹ میں بتاؤں، حضرت حسین کون تھے؟ حضرت حسین کون تھے میرے پیارے دوستوں؟ اللہ کی قسم آج اگر ہم کہیں نا تو ہمارا دل اندر سے خوش ہو جاتا ہے. ارے کوئی بھی ہم کو پوچھے حضرت حسین کون تھے، ہم کہتے ہیں جس کے بدن میں شیر خدا حضرت علی کا لہو دوڑتا ہے وہ حسین ہے. بولتے جاؤ نا، بے شک بولتے جاؤ نا. جس کے بدن میں شیر خدا علی کا لہو دوڑتا ہے بولو وہ حسین ہے. جس کے بدن میں فاطمہ کا دودھ اور فاطمہ کی غذا دوڑتی ہے وہ حسین ہے. جس کے سر پہ پرورش کا ہاتھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ حسین ہے. جنت کا پھول حسین ہے، جنت کی خوشبو حسین ہے، جنت کے جوانوں کے سردار حسین ہے. اور میرے پیاروں، ہمارے نبی کا تھوک مبارک اگر کسی کے منہ میں پہنچا ہے اور پیاس بجھی ہے تو وہ حسین ہے. حضرت حسین کا مقام بہت اونچا. لیکن کربلا کے میدان میں آئے، کتنے تھے آپ لوگ؟ کتنے تھے؟ میرے دوستوں کتابوں میں لکھا 70 80 90 100. میں نے بہت ساری کتابوں کو پڑھا، 120 کے آگے کوئی لکھتا ہی نہیں ہے. معلوم ہوا حضرت حسین کی جماعت میں 120 تھے، زیادہ سے زیادہ 120 تھے، جس میں مرد بھی ہے، عورتیں بھی ہیں، بچے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں. کتنے ہیں بھائی؟ اور سامنے وہ جو نالائق اور کمینوں کا لشکر آیا تھا اس میں کتنے؟ تو سامنے بالکل دیکھو تو 40,000، دائیں طرف دیکھو تو 40,000، بائیں طرف دیکھو تو 40,000، یعنی 1,20,000. اور یہاں کتنے؟ یہ مقابلے، یہ مقابلے. ایک طرف میں کھڑا رہا ہوں، پورا لمبائی ایک طرف ہو جا رہے، اور کوئی بولے قاری صاحب کو مار ڈالے گا، اس میں کون سا کمال کیا. ہاں یہ ہو گئے بھائی، 1 by 1 آؤ تو سمجھ میں آ گئے. یہاں حضرت حسین کے ساتھ 120 اور وہاں 1,00,000. اور میرا اپنا اندازہ صبح 10 بجے کربلا کا میدان شروع ہوا، مقابلہ ہوتا گیا. اور کیسا مقابلہ ہوتا ہے؟ یہاں سے 120 میں سے ایک آدمی وہاں جاتا تھا، 1,20,000 اس کے اوپر ہتھیار لے کر ٹوٹ پڑتے تھے، اس کی بوٹی بوٹی کر دیتے تھے. لیکن میرے پیاروں، میں وہی بتا رہا ہوں، کون سا دن تھا؟ لیکن جمعہ ہونے والی، اس لیے جمعہ ہونے کے لیے شہر ہونا ضروری ہے. شہر نہیں تھا، اس لیے ظہر کی نماز ہونے والی. حضرت حسین نے وضو کیا اور اپنی پوری جماعت کو کیا کہا؟ ارے وضو تو کیا کرتے، پانی تو تھا نہیں. تیمم کیا اور پوری جماعت کو کیا کہا؟ چلو میں ظہر کی نماز پڑھاتا. حضرت حسین نے اللہ اکبر ظہر کی نماز پڑھائی. بتاؤ کتنی رکعت پڑھائی؟ مسافر تھے نا، کتنی رکعت پڑھائی؟ جب 2 رکعت حضرت حسین نے پڑھا لی، اپنا گھوڑا منگوایا اور گھوڑے کے اوپر بیٹھے اور بہت دیر تک دعا مانگتے رہے. اس کے بعد میں کہا وہ چادر لے کر آ. ایک چادر منگوائی، چادر لے کر آؤ. دوڑتے دوڑتے لوگ چادر لے کر آئے. حضرت حسین نے وہ چادر کو اپنے سینے سے لگایا اور کہا تم کو نہیں معلوم، یہ میری ماں حضرت فاطمہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا. ابھی تو حضرت حسین کی عمر 55 سال ہوئی ہے، بہت پہلے میری ماں نے اپنے ہاتھوں سے چادر بنایا تھا. آج حسین اپنی ماں کی چادر کو اوڑھ کے جانے والا. اس کے بعد میں وہاں سے تلوار لے لو. تلوار تو کسی نے کہا نہیں وہ تلوار تو ٹوٹی ہوئی ہے. کہا وہ ٹوٹی ہوئی تلوار لے کر آؤ، تلوار کو مت دیکھو، یہ میرے ابا شیر خدا حضرت علی کی تلوار ہے. تو وہ تلوار گھوڑے پر بیٹھے تھے نا، گھوڑے سے اتر گئے. سب نے کہا کیا ہوا؟ کہا نہیں میرے نبی کا امامہ، اس کو کہتے امامہ، پگڑی، وہ مجھے لینا ہے. تو سب نے کہا ہم لے کر آتے. کہا نبی کی پگڑی کوئی لینے نہیں جاتا، حسین خود لینے کے لیے پہنچ جاتا ہے. آپ گئے، نبی کا امامہ لیا، کتنی مرتبہ چوما، کتنی مرتبہ گالوں پہ رکھا اور پھر سر پر امامہ رکھا. اور اس کے بعد میں حضرت حسین نے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر جو اپنے گھوڑے کو روانہ کیا. سارا مجمع روتا رہا. حضرت حسین اکیلے نبی کے نواسے ہیں. ارے خاتون جنت فاطمہ کے بیٹے
حضرت حسین اکیلے تھے. مولانا ابوالکلام آزاد لکھتے ہیں 3.5 گھنٹے تک مقابلہ کیا. کتنے گھنٹے تک؟ مولانا ابوالکلام آزاد لکھتے اکیلے. لیکن میں نے جب پڑھا میں نے سوچا اکیلے نہیں تھے، اکیلے نہیں تھے، آپ کے ساتھ آپ کی ماں کا کپڑا بھی تو تھا. ارے تھا کہ نہیں تھا؟ آپ کے ساتھ آپ کے ابا کی تلوار بھی تو تھی. اور سب سے بڑی چیز، نبی سے بڑھ کر کوئی ہستی نہیں، آپ کے امامے سے بڑھ کر کوئی امامہ نہیں. حضرت حسین مقابلہ کرے، تیروں کی بوچھار آئے، تلواروں کی جھنکار آئے، ارے ہونٹوں پہ برچھے مارے گئے، پورا چہرہ لہو لہان ہو گیا. 3.5 گھنٹے کے بعد آپ نے دیکھو تلوار کو یوں زمین پہ رکھا اور دونوں ہاتھ یوں کر دیے. تو وہ سارے لوگ کہنے لگے مطلب آپ ہار گئے. نبی کا نواسا ہارتا نہیں ہے. جملہ سننا، قد حان وقت العصر، عصر کا وقت ہو گیا ہے. تو عصر تو پڑھیں گے نا، مقابلہ کریں گے. ہارے نہیں ہے، ہارے نہیں، نبی کا نواسا ہارا نہیں ہے. لیکن عصر کا وقت آ گیا، جب اللہ کا حکم آ جائے تو لڑائی بند کر دو. اور حضرت حسین نے بہت سیدھے الفاظ میں کہا عصر کا وقت ہو گیا، تم بھی تو کلمہ پڑھے ہو. ارے تم 1,20,000 کلمہ پڑھے ہو، ہم نے بھی کلمہ پڑھا. فصلو و اصلی، تم بھی نماز پڑھو اور میں بھی. سامنے سے آوازیں ہیں ہم کو نماز نہیں پڑھنا. اندر سے آواز ہے، کس کی آواز ہے؟ اللہ بہتر جانے. آئی ہم کو نماز نہیں پڑھنا. تو حضرت حسین روئے، روتے روتے کہا آپ کو نہیں پڑھنا، مجھے تو پڑھنا ہے نا، اس لیے کہ میری آج تک کبھی نماز قضا نہیں ہوئی ہے، میری کوئی نماز چھوٹی نہیں ہے. تو حضرت حسین نے کہا اے میرا پورا چہرے پہ خون ہے، پانی دے دو نا. میں پیوں گا نہیں، آپ لوگوں نے پینے سے منع کیا نا، نبی کا نواسا جھوٹ نہ بولے، میں پانی پیوں گا نہیں، لیکن کم سے کم میرے چہرے کو تو دھو لو. تو اندر سے آواز آئی آپ کو نماز بھی نہیں پڑھنا، آپ کو پانی بھی نہیں دینا ہے، نماز بھی نہیں پڑھنا ہے اور پانی بھی. تو حضرت حسین آسمان کی طرف دیکھ کر مسکرائے، کا پانی نہیں دو گے تو کوئی بات نہیں، کربلا کی مٹی سے تیمم کر کے عصر کی نماز پڑھوں گا. کیا کیا آپ نے؟ بولو کیا کیا؟ تیمم کیسا کرتے؟ یوں کربلا کی مٹی پہ ہاتھ رکھا، چہرے پہ خون بہ رہا ہے، پھر یوں ہاتھ رکھا، یوں ایسے، یہ ہو گیا تیمم. اللہ اکبر. کون سی نماز شروع ہوگی؟ اپنے عصر کی نماز شروع کی. رکوع میں گئے اللہ اکبر، پھر سمع اللہ لمن حمیدہ، پھر سجدے میں گئے اللہ اکبر. عصر کی نماز پہلی رکعت پہلا سجدہ. وہ دشمن آپس میں کہنے لگے مارو ابھی مارو، سجدے میں مارو، ان کو نظر نہیں آتا مارو. اے میرے دوستو حضرت حسین تو سجدے میں تھے، سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ. ایک دشمن آیا اور 2 تلوار لے کر آیا اور اتنا زور سے تلوار مارا آپ کے دونوں بازو کو زمین پر پھینک دیا. یہ دونوں بازو کٹ گئے اور آپ سجدے میں سے ایسے گر گئے، ایسے گر گئے. تو دوسرا دشمن تیار تھا، لوہے کی سلاخیں لے کر آیا، حضرت حسین کے سینے پہ مارا مارا مارا. ارے وہ سینہ تو پہلے سے چھلنی ہو گیا تھا اس کو. پھر تیسرا دشمن جس کا نام شمور، بولو کیا نام؟ شمور. وہ بدبخت آیا، وہ نالائق کمینہ آیا، تلوار لے کر آیا اور حضرت حسین کے گلے کو مکمل کاٹ دیا اور پورے چہرے کو تلوار کی نوک پہ رکھا اور یوں اٹھایا اور کہا ہم جیت گئے، ہم جیت گئے، حسین ہار گئے، ہم جیت گئے. حضرت حسین کے بیٹے امام زین العابدین پیچھے بیٹھے تھے، آواز لگائی شمور تو جیتا نہیں، میرے ابا زندہ تھے تب بھی چہرہ اوپر تھا، شہید ہو گئے پھر بھی چہرہ اوپر ہی نظر آتا ہے. یہ واقعہ میں نے ابھی تو بہت لمبا واقعہ ہے، میں یہاں پہ روک دیتا ہوں، ٹائم ختم ہوتا ہے، میں روک دیتا ہوں. صرف ایک بات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. ہم لوگوں کو لمباس والے کو کوئی پوچھے کہ 2 جماعت تھی، ایک حسین کی جماعت تھی، ایک سامنے دشمنوں کی جماعت تھی، ہم کس میں سے؟ بولو نا، زور سے بولو نا، ہم کس میں سے؟ حسین. اس کے ساتھ میں بولو نا بھائی، حسین کا دامن، یعنی بلند آواز سے حسین کا دامن. اور 101% ہم حضرت حسین کی جماعت میں، کیونکہ خود ہمارے نبی نے جمعہ کے دن حضرت حسین اور حسن کو گود میں لیا تھا اور ہمارے نبی نے کہا تھا یہ میرے نواسے ہیں، جو ان سے محبت کرے گا وہ مومن ہوگا، جو محبت نہیں کرے گا وہ منافق ہوگا. تو پھر میں ایک سوال پوچھوں آپ سے، 2 جماعت، ایک حضرت حسین کی ہے، ایک دشمنوں کی، ہم لوگ کون سی ٹیم میں؟ زور سے بولو، کون سی ٹیم میں؟ حضرت حسین. اب دودھ کا دودھ پانی کا پانی الگ ہوتا. حضرت حسین نے اثر پڑی، جان دے دی، مگر اثر. اور سامنے والوں نے کیا کہا؟ نہیں پڑھی. تو اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، آج فجر پڑھی؟ ہماری فجر کی نماز کمپلیٹ ہو گئی، ہماری ظہر اثر مغرب عشاء جب سے ہم بالغ ہوئے کمپلیٹ ہو گئی.
یعنی بالکل دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ ہوتا. دشمن بولتا نماز نہیں پڑھیں گے, حسین فرماتے ہیں میں نماز پڑھوں گا تیمم سے. یعنی حضرت حسین نے کہا میں نبی کا نواسہ جان دے دوں گا لیکن نماز کو قضا نہیں کروں گا. معلوم ہوا نماز پڑھنے والا حسین ہی ہے, نہ پڑھنے والا سامنے کی ٹیم والا ہے. یہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ ہو رہا ہے. ہاں ہماری فجر باقی ہے. ہم نے عید کی نماز, کتنے یہاں نالائق بے شرم نمک حرام یہاں غدار بیٹھے ہوں گے جنہوں نے عید کی نماز کے بعد جمعہ, جمعہ کے بعد جمعہ, جمعہ کے بعد جمعہ, کیا فجر ظہر اثر مغرب عشاء ہمارا باپ پڑھے گا؟ کون پڑھے گا؟ اس کا دیکھو ہم زبان سے نہیں بولتے, اندر سے آواز آتی ہے, اندر سے آواز آتی ہے کہ نماز پڑھنے والا حسینی ہوتا ہے, نہ پڑھنے والا سامنے والا ہوتا ہے. فیصلہ کرو, ہم نمازی بن کے حسینی بننا چاہتے ہیں یا بے نمازی بن کر دشمن حسین بننا چاہتے ہیں؟ آج فیصلہ کر لو بھائی, یہ فیصلے کا وقت ہے. اور پہلی محرم ہے, 10ویں محرم کے آنے سے پہلے ایسا گارنٹی والا فیصلہ کہ 10ویں محرم آنے ہم کچھ بولے نہ بولے, آسمان سے اللہ بولے حسین کی جماعت میں تیرا بھی نام لکھ دیا گیا ہے. باقی ہم لوگ تو معلوم ہے کبھی جلوس نکلتا ہے نا تو کہتے ہیں حسین ہم نہیں تھے, حسین ہم نہیں تھے. میرے پاس تو ہوتا تو اور کباڑا کرتا تھا. سیدھی سیدھی بات ہے. حضرت حسین کا ایک چوکھے شبدوں میں فیصلہ ہے کہ میں نبی کا نواسا جان دے سکتا مگر نماز کو قضا. اب سیدھی بات ہے, نماز پڑھنے والا حسینی ہے, نہ پڑھنے والا کچھ بھی بولے مگر دشمنوں کا ساتھ دے رہا ہے. آج میں آپ سے پوچھنے کے لیے آیا ہوں, دشمن کا ساتھ دو گے یا نبی کے نواسے کا ساتھ دو گے؟ ہاتھ اوپر کر کے بولو حسین کا دامن, اور حسین کے دامن میں نماز ہے تو قسم کھا کے بولو انشاءاللہ پکا ارادہ. آج کی جمعہ, آج پہلی محرم ہے, سال شروع ہوا ہے, آج کی جمعہ سے لے کر موت کی شام تک پورا مجمع بولے ہماری نماز قضا نہیں ہوگی انشاءاللہ. ہاتھ اوپر کر بولو انشاءاللہ, بولو بولو انشاءاللہ. آج کی جمعہ بولو انشاءاللہ, پہلی محرم بولو انشاءاللہ, ارے موت کی شام تک بولو انشاءاللہ. ارے بولو ہماری نماز قضا, حسین کا دامن نہیں چھوڑیں گے, نماز کا دامن. یہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ ہو گیا ہے, اس لیے اب آپ ہی آج کی اثر سے فیصلہ کر کے چلیں گے کہ میرے کو کون سے راستے پر چلنا ہے. اور ایک بات بتا دو, روزی کی برکت, بھائی جی ایس ٹی لگا, ہزاروں قانون لگے اور کتنے لگیں گے, سارے کاروبار میں اگر برکت چاہیے قرضہ اتارنے کا ہے, نماز پڑھ لو, نبی کا وعدہ ہے قرضہ بھی اتر جائے گا اور روزی ڈھونڈتے ڈھونڈتے تیرے گھر پر آ جائے گی. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.